انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مختلف کہانیوں کی شکل میں آپ کو طبی آگاہی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں کچھ مریضوں کے کہانیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور ان کے تجربات بھی شامل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے سننے والوں کو طبی لحاظ سے بہتر آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ موتیا بچوں کی آنکھوں میں، یعنی کہ کیٹریکٹ بچوں کی آنکھوں میں موتیا کا جو پانی ہے اس کو بڑے عمر کی بیماری سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اور بچوں میں بھی موتیا دیکھنے میں آیا ہے۔ ہم ایک بچی کی کہانی آپ کو سناتے ہیں اور اس کے حالات کے بارے میں اس میں تذکرہ کیا جائے گا، جس بچی کو موتیا کا مرض تھا۔ فلوریسنٹ دیکھنے میں بہت صحت مند اور خوش و خرم بچی نظر آتی تھی۔ والدین اس میں صرف ایک چیز کی کمی محسوس کرتے تھے، وہ کمی یہ تھی کہ وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ اس کی والدہ سارا نے بتایا کہ کسی نئے ماحول میں فلورینس کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا تھا، لیکن ایک بار مانوس ہونے کے بعد اس میں خود اعتمادی بحال ہو جاتی۔ فلورینس جب 4 سال کی ہوئی تو والدین کو اس کے پراسرار شرمیلے پن کی وجہ معلوم ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا۔ یہ وہ عارضہ ہے جس میں آنکھوں کے عدسے یعنی کہ لینس دھندلا جاتے ہیں اور اس سے روشنی گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، جس کے باعث نظر دھندلا جاتی ہے اور چیزیں صاف نظر نہیں آتی۔ 65 یا اس سے زائد عمر کے آدھے برطانوی باشندوں کی آنکھوں میں موتیا ہوتا ہے، تاہم نوجوان اور بچوں میں یہ شکایت خال ہی دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایسے بچوں کا علاج نہ کیا جائے تو ان کی بصارت کمزور یا بالکل غائب ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں اس کی کوئی واضح سبب نظر نہیں آتا، لیکن بعض اوقات جینیاتی یعنی کہ جینیٹک نقص کی وجہ سے بچوں میں موتیا دیکھا جا سکتا ہے۔ دوران حمل اگر ماں کو کوئی انفیکشن مثلا چیچک ہوئی ہو تو اس سے بھی پیدا ہونے والے بچے یا بچی کی آنکھوں میں موتیا کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں پیدائش پر اور پھر 6 سے 8 ہفتوں کی عمر میں نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، لیکن اتنی کم عمری میں آنکھوں کے عدسے میں دھندلاہٹ کا سراغ لگانا اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ بصارت کے اس مسئلے سے دوچار ہونے کے باوجود فلوریسنس ابتدائی معائنوں سے گزرتی رہی اور جب ڈائگنوسس یا تشخیص سامنے آئی تو والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ میری بیٹی ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمیں اچھی طرح دیکھ نہیں پاتی تھی۔ پرائمری اسکول میں کیے جانے والے معمول کے آنکھوں کے ایک ٹیسٹ میں جب کچھ مشکوک معاملہ نظر آیا تو اسے مقامی اسپتال بھیجا گیا، جہاں ایک آپٹیمیٹرسٹ نے اس کی دونوں آنکھوں میں سنگین قسم کے موتیے کی ڈائگنوسس کر دی۔ سارا نے بتایا کہ حال ہی میں میری والدہ کی آنکھوں میں بھی موتیے کی تشخیص ہوئی ہے، لیکن ان کی عمر 65 ایئرس ہے۔ مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اتنی کم عمری میں بھی موتیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وائکوسب ہاسپٹل کے امراض چشم ٹائٹل کوکس جنہیں فلوریسنس کا علاج کیا تھا نے بتایا کہ وہ سال بھر میں بچوں میں موتیے کے تقریباً 20 کیسز دیکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 بچوں میں سے کسی 3 بچوں کی آنکھوں میں موتیا اتر سکتا ہے۔
اگرچہ بیشتر بچوں کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن فلوریسنس کی دونوں آنکھوں میں لینس کی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ موتیے کی سرجری اب بہت عام ہے اور ہر سال اس قسم کی 3 لاکھ سرجری کی جاتی ہے۔ بچوں میں بھی بالغوں جیسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ مکمل بے ہوش کرنے کے بعد اس سرجری میں عموماً 30 سے 45 منٹ لگتے ہیں۔ اس دوران خراب قدرتی عدسے نکال کر اس کی جگہ مصنوعی لینس لگائے جاتے ہیں۔ ٹائیکوکس نے بتایا کہ بچوں کے علاج کے دوران ان کی آنکھوں میں بالکل درست قسم کے لینس لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی افزائش جاری رہتی ہے، اس لیے لینس بھی ایسا ہونا چاہیے جو بڑھتی عمر کے ساتھ دے سکے۔ پہلی آنکھ کے آپریشن کے بعد فلوریسنس کی آنکھ پر 24 گھنٹے تک ایک پٹی بندھی رہی۔ اسے آنکھوں میں ڈالے جانے والے اینٹی بایوٹک دوا کے قطرے بھی دیے گئے۔ سارا نے بتایا کہ پٹی اتارنے کے بعد فلوریسنس کی نظر فوری طور پر بہتر نظر آئی۔ وہ باغ میں گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، مامی ذرا درخت کے پتوں کو دیکھیں، پہلے یہ کالے نظر آتے تھے لیکن اب یہ چمکدار سبز ہیں۔ جب اس کی دوسری آنکھ کا بھی علاج ہو گیا تو اس نے مختلف رنگوں کے ذریعے ڈرائنگ بنانا شروع کر دی اور اس کا اعتماد دگنا ہو گیا۔ فلوریسنس اب 6 سال کی ہو چکی ہے اور اسکول کے کام کے لیے بائی فوکل چشمے استعمال کرتی ہے۔ اسے پڑھنے اور ڈرائیونگ کے لیے بھی ہمیشہ چشموں کی ضرورت ہوگی، تاہم بنیادی طور پر اس کی آنکھیں اب بالکل نارمل ہیں۔